ماجد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چند معروضات پیش فرمائیں اور ہم سب کو قرآن کے نور سے منور و تابع فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ روشنی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ آج حفظ قرآن کی اختتام کی تقریب ادارہ اعظم میں جس کا نام نامی اسم گرامی مدینۃ العلم المرکز التحقیق الاسلامی تجویز فرمایا گیا۔ اس ادارے کو جن کے پاک ناموں سے منسوب کیا گیا، ہم ادارہ چلانے والے، ادارہ بنوانے والے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، یعنی ناچیز کہتے ہیں لوگ، بعض فقیر کہتے ہیں۔ فقیر کا اطلاق ایک تصوف کی اصطلاح میں ہوتا ہے اور ایک دنیاوی اعتبار سے فقیر کا اطلاق ہوتا ہے۔ تصوف کا فقیر جو ہوتا ہے ان کے ہم محب ضرور ہیں، لیکن اس فقیری کے ہم عید نہیں۔ اس لیے کہ اہل تصوف فرماتے ہیں کہ اصل میں اصطلاح تصوف میں فقیر اسے کہتے ہیں جسے زندگی یعنی 40 سال کے متعلق فرماتے ہیں کہ 40 سال تک جس کے گناہ لکھنے کا کرام الکاتبین کو موقع نہ ملے اسے فقیر کہتے ہیں۔ اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر اسے کہتے ہیں جو اپنے زندگی کے اعمال ایک ٹوکرے کی صورت میں رکھ کر بازار کے درمیان سے گزرے اور اس کو دیکھنے والے، دونوں طرف دیکھنے والے اس کے کسی گناہ پر یا انگشت نمائی نہ کر سکتے۔ بہر صورت قرآن کی عظمت کے بارے میں ایک ہی بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے علم دیا گیا اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے اس دنیا میں زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے مجھ سے زیادہ کسی کو نعمت دی گئی تو اس نے میرے قرآن کی گستاخی اور بے ادبی کیا۔ کیا مطلب کہ قرآن کی نعمت کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔
جس طرح اس کی ذات قدیم ہے اس کا کلام بھی قدیم ہے، جس طرح اس کی ذات لامحدود ہے اسی طرح اس کی تمام صفات بھی لامحدود ہے۔ جس طرح اس کی ذات کا کوئی مثل اور مثال نہیں، اس طرح اس کی کسی صفت کی بھی کوئی مثال اور نظیر نہیں۔ سامعین محترم، لکھا ہے کہ مقامات استجابات دعوات یا اوقات مستجاب دعوات لکھے گئے ہیں، ان میں ایک وہ مقام اور وقت لکھا گیا ہے کہ جب کوئی ختم قرآن کرے، جب کوئی ختم قرآن کرے یعنی ناظرہ مکمل کرے، یا جیسے ہم روزانہ معمول ہے تلاوت کرنے کا، تو جس دن ختم قرآن ہو آپ نے جملہ اہل و عیال کو پاس بٹھائے اور پاس بٹھا کر پھر وہ دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور ختم قرآن کے موقع پر جو دعا کی جاتی ہے اس دعا ہی سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے، قرآن سمجھنے سے اور قرآن پر عمل کرنے سے انسان کی زندگی میں کیا کیا انقلابات آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل انسان کے لیے، مرنے والے کے لیے قبر ہے، اور جس کے لیے قبر آسان ہو گئی، یہ منزل جس کو قبر آسان ملی اس کے لیے امید ہے کہ آگے آنے والی منزلیں بھی اس کے لیے آسان ہوں۔ اور اس کی دعا کا آغاز جو ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے، اللہم آنس بخشت فی قبری، اے اللہ قبر کی وحشت کو میرے لیے مانوس فرمائے۔ اور پھر وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اس قرآن کو میرے لیے امام بنا۔ امام وہ ہوتا ہے جس کی ابتدا کی جائے، یعنی قرآن کے اختتام پر یہ مومن یہ دعا مانگے کہ الہ العالمین میری زندگی اب قرآن کی ابتدا میں گزرے، امام بنا۔ اور کیا؟ وَنُورًا، نور بنا۔ کہاں کہاں؟ قبر سے لے کر حشر تک اس کو نور بنا، اور اس کی نورانیت کے جلوے میرے جسم میں اس طرح ظہور پذیر فرما کہ جن کے متعلق میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جب اہل ایمان کا پرصراط پر سے گزر ہوگا تو جہنم چیخ اٹھے گی، اہل ایمان جلدی سے گزر جاؤ، تمہارے انوار کی تاب مجھ میں نہیں ہے، تمہارے انوار کی وجہ سے میری تمازت جو ہے وہ ختم۔ اس تقریب کے منانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو قرآن سیکھنے کا شوق دلایا، اور جس میں قرآن سیکھنے کا شوق آ گیا، شوق و مانا عشق، تو ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت کا نام ایمان ہے، اور محبت کی فراوانی کا نام عشق ہے، اور عشق ہی کا نام ایمان ہے۔ میاں صاحب نے بڑے آسان الفاظ میں فرمایا، جنہ عشق خرید نہ پیتا ایویں آن بکھتے، یہ جڑے بڑے بڑے اخوانے پٹھیاں والے، محلہ والے، پودیاں والے، عشق ہے تو محل مبارک، عشق ہے تو صدارت مبارک، عشق ہے تو وزارت مبارک،
عشق ہے تو تجارت مبارک، عشق خدا اور مصطفیٰ کا ہے اور عمل اس کے لیے مبارک، لیکن اگر عشق نہیں ہے تو سب کچھ نامبارک۔ جنہ عشق خرید نہ کیتا ایویں آن بگتے، عشق باج محمد بخشا کیا آدم کیا کتے۔ جنہ عشق خرید نہ کیتا اگے اور بڑھ گئے، کتے انہاں تو چنگے، خامد دے کر راکھی کر دے صابر بھکے نہ، راکھی کر رہے ہیں تو کھا کے بھی اس دے احکام نہیں راکھی نے کرنا، اس دے دین نہیں حفاظت نے کرنا، تو تمہارے نال تے کتے چنگے نے جڑے اپنے مالک دی راکھی کر رہے ہیں۔ خدا اور خدا کے مصطفیٰ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کے دین کی خدمت کی جائے، خدا کے دین کی تبلیغ کی جائے، خدا کے دین کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، حاضرین کرام جو مجھے سماعت کر رہے ہو میرا پیغام جو حاضر نہیں ان تک پہنچاؤ، اس لیے کہ بسا اوقات جس تک پیغام پہنچایا جاتا ہے اس پیغام کی حفاظت اس سے بھی زیادہ کرتا ہے جو پہنچانے والا ہے۔ سامعین محترم، عرض میں یہ کر رہا تھا، مومن تو ہر کوئی کہلاتا ہے، نہیں ایمان، ایمان کی بڑی تفصیل ہے۔ فرمایا ہر چیز کی پہچان کی کوئی نہ کوئی علامت ہوا کرتی ہے۔ فرمایا آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ ایمان کی علامت کیا ہے۔ فرمایا ایمان کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے محبت کی جائے۔ ہاتھ کھڑا کریں، ہم اللہ کے قرآن سے کلام سے محبت کریں گے اور سب سے بڑھ کر کریں گے، لیکن قرآن سے محبت کا یہ تقاضا نہیں کہ صرف پیٹھ نہ پھیریں، پیٹھ نہ پھیریں لیکن دل کو پھیرا ہوا ہو قرآن سے، تو پیٹھ تو پیٹھ ہے نا۔ اگر دل میں قرآن نہیں ہے، دل میں قرآن کی عظمت نہیں ہے، دل میں قرآن کے پیغام کا احترام نہیں ہے، دل میں قرآن کی تعلیم پر عمل نہیں ہے، تو یہ دل کا پیٹھ پھیرنا ہے۔ تو فرمایا ایمان کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے قرآن سے محبت کی جائے۔ پھر فرمایا قرآن سے محبت کی علامت کیا ہے؟ فرمایا قرآن سے محبت کی علامت یہ ہے کہ جس کی محبت پر قرآن نے سب سے زیادہ زور دیا ہے، تاکید کی ہے، اس سے محبت کی ہے۔ اور قرآن نے سب سے زیادہ زور اور سب سے زیادہ تاکید رسول اللہ کی محبت پر دی۔ اور رسول اللہ کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ سنت رسول سے محبت کی۔ اور سنت رسول سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا آخرت سے محبت کی جائے۔ اور آخرت سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ کہ دنیا سے نفرت کی جائے۔ اور دنیا سے نفرت کی نشانی یہ ہے کہ دنیا سے اتنی محبت کی جائے جتنی ضرورت ہے۔ تو ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبے ہوئے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مال سے زیادہ دوسروں کے مال سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سمجھ نہیں آ رہی، ہر کوئی تو اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے مال سے زیادہ دوسروں کے مال سے محبت کرتے ہیں۔ تو فرمایا ہاں یہی بات ہے، حقیقت ہے۔ اپنا مال صرف اور صرف وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے دے دیا جائے، دین کی خدمت کے لیے دیا جائے، وہ اپنا مال ہے۔ اور پھر وہ مال ہے جو انسان نے کھا لیا، جو مال پہن لیا، اس کے علاوہ جو مال ہے وہ برسا کا ہے، اور تم اپنے مال سے برسا کے مال سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ سامعین محترم، آج جب تک یہ دو
اس پر عمل پیرا رہیں گے اول دن سے لے کر اس وقت تک جنہوں نے کوئی حصہ دیا ہے قیامت تک ان کو ثواب ملتا ہے. لیکن اصل جو مقامات ہیں کہ مال کو کہاں صرف کرنا چاہیے اس کی ہمیں سمجھو. تو میں بصورت مفتی صاحب نے بھی آپ کا شکریہ ادا کیا ہے. تو انہوں نے موسم کی مناسبت سے اس محفل کو پھر بھی کافی وقت ہو گیا ہے بصورت آپ کا آنا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا. اب ماشاءاللہ دعا ہوگی. دعا کے لیے میری اپیل ہوگی کہ مولانا محمد سمیر صاحب عمرے کی سعادت حاصل کر کے آئے تو ماشاءاللہ وہ دعا فرمائیں گے. آپ سب ان کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ اس مشن کو وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے مجھے یاد نہیں ہے کشتی تم نے چھوڑی لنگر اٹھا دیے. ہمارے پاس لنگر کیا ہے؟ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر ہے. اللہ اور اللہ کے رسول اس کے ہم صداگار ہیں اسی لیے آج فقیر ہے اس کے ہی محتاج ہیں. اور جن کے دلوں میں اللہ ڈالے گا انشاءاللہ وہ بھرپور تعاون کرتے رہیں گے اور یہ دھارا اپنی ترقی کی منازل کی طرف اس کی توفیق سے رواں رہے گا. خدا کرے ایک آفت نہیں یہاں سے ایک علماء کی حفاظ کی حافظات کی عالمات کی علماء کی ایک کھیپ تیار ہو کر نکلے اور نکلتی رہے. اور آپ لوگ جو تعاون فرما رہے ہیں اس میں برابر کے شریک رہیں. اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری اس مبارک اور سنہری موقع پر شاید ہماری بخشش کا یہی سبب بن جائے اور شاید ہمارے گناہوں کا کفارہ ہی بن جائے کہ اللہ کے قرآن کی عظمت کی خاطر وقت نکال کر جنہوں نے ٹائم دیا اللہ ان کے وقت کو ان کی حاضری کو قبول فرمائے. میں انہی الفاظ پر اجازت چاہوں گا. واقع دعوانا